الحمد لله الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کو بنایا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو بنانے کے بعد کچھ انسانوں کی کمزوریاں اور خامیاں خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر میں ذکر فرمائی ہے. کہیں اللہ تبارک و تعالی نے کہا: وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. کہیں اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ انسان جلد باز ہے. کہیں کہا قطورا، کہیں کہا کفورا، کہیں کہا وَأَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، کہ یہ جھگڑالو ہے، یہ جلد باز ہے. جس خالق نے انسان کو بنایا وہ خالق انسان کی کچھ کمزوریاں قرآن پاک کے اندر میں بیان فرما رہا ہے. یہ خامیاں ہیں اس کے اندر. لہذا ہم کامل طور پر اللہ تبارک و تعالی کے فرما بردار، اطاعت کرنے والے، اللہ کی ہر حکم کے اوپر زندگی گزارنے والے بھی اگر ہم بن جاتے ہیں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چند خامیاں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر میں بیان فرمائی ہیں قرآن پاک کے اندر. ایمان والوں کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مددیں رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے نیک بندوں کی، اپنے صالح بندوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کے اوپر نبھا رہا ہے، تو اپنے فرما برداروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے یار و مددگار کیسے اس زمین کے اوپر چھوڑ سکتا ہے؟ کہ ایک آدمی صبح سے شام تک گناہوں کے اندر میں مبتلا ہے، اس کی رات پوری گناہوں کے اندر میں جا رہی ہے، تو اللہ نے اس کا منہ کا نوالا نہیں چھینا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مہلت دے رکھی ہے، اس کو کھلا بھی رہے ہیں، اس کو پلا بھی رہے ہیں، سانسیں برابر چل رہی ہیں،
اس کے بدن کے اندر میں خون برابر گردش کر رہا ہے، اس کے جسم کا ہر عضو صحیح سلامت اور کام کر رہا ہے، دنیا میں انہوں نے ظلم کے پہاڑ جن لوگوں نے کھڑے کر دیے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نبھا رہا ہے، تو اللہ ایمان والوں کو کیسے بے یار و مددگار اس زمین کے اوپر چھوڑ سکتا ہے؟ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، نماز پڑھنے والے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے، اللہ کو اللہ ماننے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو اپنا نبی ماننے والے، ختم نبوت کے اوپر ایمان رکھنے والے لوگ اس زمین کے اوپر کیسے بے یار و مددگار ہو سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے کا حق ہے اور جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنی چاہیے، اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ جس جگہ ملتا ہے اس جگہ اللہ کو تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ تو ہر جگہ موجود ہیں، اللہ ہر جگہ ملتے ہیں، لیکن جن اعمال سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ راضی ہوتے ہیں، وہ اعمال اگر زندگی کے اندر میں آ گئے تو پھر اس زمین کے اوپر چاہے جس خطے میں مسلمان رہے اللہ کی مدد کے ساتھ میں رہے گا، اللہ کی مدد اس کے ساتھ میں ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو محبت کا حق ہے وہ محبت کا حق آج ہم سے ادا نہیں ہو رہا۔ اللہ نے ایسا عظیم نبی ہم کو دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نبی ہم کو دیا ہے، انبیاء تو پہلے بھی آئے، لیکن ہم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی دیا ہے وہ نبیوں کا سردار دیا ہے۔ ہم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی دیا ہے اس کی ایک شان اور اس کا ایک مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ ہی بنایا ہوا ہے۔ ہم ایسے نبی کی امت ہیں، اس نبی سے جو محبت کرنے کا حق تھا وہ حق آج ہم سے ادا نہیں ہو رہا ہے۔ اس نبی کے اللہ سے جو محبت کا حق تھا وہ حق آج ہم سے ادا نہیں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے دنیا کے اندر میں حالات کے شکار ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا کے اندر میں مصیبتیں ہم پر آ رہی ہیں، ایک سے نکلے نہیں کہ دوسری مصیبت کے اندر میں گرفتار ہو رہے ہیں، ایک پریشانی میں سے ابھی باہر آئے نہیں کہ دوسری پریشانی منہ کھولے ہوئے بیٹھی ہے۔ پھر ہمارے نبی کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی بڑا عذاب اس امت کے اوپر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی دعاؤں میں ہے کہ میری امت کو ایک وقت میں جیسے پچھلی امتوں کو آپ نے ہلاک اور برباد کی، اللہ ایسے میری امت کو ہلاک اور برباد مت کرنا، جس کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ایک گناہ کرتی ہے کہ ان کو کہا گیا کہ تم سنیچر کے دن مچھلی کا شکار مت کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، اور نبی نے اپنی قوم کو وہ حکم بتایا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ سنیچر کو شکار مت کرو۔ انہوں نے دماغ لڑایا، شکار کے لیے گئے، اچھا سنیچر کو شکار کرنے کو منع ہے، چلو جمعہ کی رات میں جالے لگا لیتے ہیں، سنیچر سے بچ جائیں گے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم توڑا ہے اسے، کیونکہ شکار نہیں کرنا ہے، اس میں کچھ اللہ کی مصلحت تھی۔ گئے شکار پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کونوا قردۃ خاسئین، قرآن کے اندر میں ان کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ نے کہا کہ ان سب کو اللہ تعالیٰ کونوا قردۃ خاسئین، ان سب کو بندر بنا دو، ان کی شکلوں کو سب کے مسخ کر دو، ان کی شکلیں بدل دو، ان کو بندر بنا دو، سب بندر بن گئے، سب کو بندر بنا دی۔
ہم صبح سے شام تک کتنے اللہ کے حکم توڑ رہے ہیں، لیکن ہم کو اللہ نے آج تک بندر نہیں بنایا. انہوں نے ایک ہی حکم توڑا تھا، وہ بھی مچھلی کے شکار کا تھا، یہ امت تو نمازوں کے جنازے نکالتی ہے، یہ امت تو علی الاعلان روزے کے جنازے نکالتی ہے، یہ امت تو حج کا مذاق اڑا رہی ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہے ہیں، نبھا رہے ہیں اس امت کو. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے، وہ محبت آج ہم سے نہیں ہو رہی کہ ہم نے اس کے مقام کو ہی نہیں پہچانا. اللہ کیسے ہیں وہ اللہ کو پہچانا ہی نہیں. اللہ کے نبی کون ہے، اللہ کے نبی کا ہم نے اس کو جاننا ضروری نہیں سمجھا. کتنے تو ایسے ہیں جو اپنے آپ کو 50 سال سے مسلمان کہہ رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم یہ نام بھی صحیح طریقے سے نہیں لے سکتے، محمد یہ نام بھی صحیح طریقے سے نہیں لے سکتے، محمد بولتے ہیں. ایسے حالات میں اللہ کی مددیں کہاں سے آئیں گی؟ کیسے اللہ تبارک و تعالی مدد کریں؟ اجتماعی طور پہ چھوڑو، انفرادی طور پر اللہ کی مددیں کیسے آئیں گی؟ کہ عام مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آئے گی، وہ بات چھوڑو. ایک اکیلا آدمی اللہ کے سامنے اگر اللہ تبارک و تعالی کی مدد چاہتا ہے اور زندگی پوری گناہوں بری ہے تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ کہاں ملتا ہے؟ اللہ نمازوں میں ملتا ہے. اللہ کہاں ملتا ہے؟ اللہ قرآن کی تلاوت میں ملتا ہے. اللہ کہاں ملتا ہے؟ اللہ ذکر کے اندر میں ملتا ہے. اللہ کہاں ملتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرنے میں اللہ تبارک تعالیٰ ملتا ہے. اللہ کہاں ملتا ہے؟ والدین کی خدمت میں اللہ تبارک تعالیٰ ملتا ہے. اللہ کہاں ملتا ہے؟ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کے اندر میں اللہ ملتا ہے. اللہ کہاں ملتا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے میں اللہ ملتا ہے. اب ان تمام اعمال سے امت دور ہے اور اللہ کو پانا چاہتی ہے، اللہ کی مدد کو اتارنا چاہتی ہے. کیسے آئے گی؟ ہارون رشید بادشاہ اپنے گھر کے اندر میں لیٹے ہوئے ہیں اور دل میں خیال آ رہا ہے، دل میں خیال آ رہا ہے. اللہ والوں کو دیکھ رہے تھے، ان کی کیا زندگی ہے، ان کی دعائیں کیسے اللہ تبارک تعالیٰ قبول کرتے ہیں. تو دل کے اندر میں خیال آ رہا ہے کہ کاش مجھے بھی اللہ مل جاتا، میں بھی اللہ کو پا لیتا، کاش مجھے بھی اللہ مل جاتا. اتنے میں گھر کے چھت کے اوپر ٹہلنے کی آواز آئی، بھاگنے کی آواز آئی. باہر نکلے اور باہر نکل کر کے دیکھا کہ کوئی شخص ہے جو چھت کے اوپر ٹہل رہا ہے. فرمایا کون ہے؟ بادشاہ سلامت، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، اس کو تلاش کر رہا ہوں. میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، اس کو تلاش کر رہا ہوں. ہارون رشید کہنے لگے پاگل ہے، چھت کے اوپر اونٹ ملا کرتا ہے؟ اگر اونٹ گم ہو گیا ہے تو اس کو جنگلوں میں جا کر کے تلاش کرو. امت کا حال یہی ہے کہ گانے بجانے بھی ہو اور اللہ بھی ملنا چاہیے. ہماری شادیاں غیروں کے طریقے کے اوپر ہو اور اللہ بھی راضی ہونا چاہیے. گھر میں خوشی کا موقع ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے 50 اعمال اور اللہ ملنا چاہیے، اللہ کی مدد آنا چاہیے. صبح سے شام تک ماں باپ کی نافرمانی اور پھر بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے. صبح اٹھ کر کے شام ہو گئی لیکن مسجد میں ایک نماز کی توفیق نہیں ہوئی اور پھر چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ میں آئے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کریں. کاروبار میں برکت ہو، جو کما رہا ہوں اس کے اندر میں برکتیں آئیں، گھر کے اندر میں خوشیاں ہوں، خوشحالی والی زندگی گھروں کی ہو جائے، یہ ہر آدمی چاہتا ہے. ہارون رشید نے کہا پاگل ہو گیا ہے، چھت کے اوپر اللہ ملا کرتا ہے. اس نے کہا میں پاگل ہوں تو کون سا عقل مند ہے کہ مجھے چھت کے اوپر اگر اللہ نہیں مل سکتا تو گدے پہ پڑے پڑے تجھے اللہ مل جائے گا، کہ مجھے چھت پر اونٹ نہیں مل سکتا تو گدے پر پڑے پڑے تجھے اللہ مل جائے گا. بات سمجھ میں آئی، نیچے آئے، ساری حکومت تقسیم کر دی. ایک موٹا سا کپڑا اپنے کندھے کے اوپر ڈالا، کہا کہ میں اللہ کو تلاش کرنے کے لیے نکلا ہوں. پھر جو بنے ہیں وہ اللہ نے بنایا، جنگلات کے اندر میں نکل گئے، سارے تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی، یعنی اب اللہ کو پانا ہے. اچھا ہمارے پاس رہبانیت جائز نہیں ہے. رہبانیت کس کو کہتے ہیں؟
جیسے سنیاس لے لیتے ہیں اور مذہب کے اندر میں لوگ بیوی نہیں, بچے نہیں, 25 سال کے ہو گئے شادی نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سنیاس لیا ہے, سنیاس لیا ہے. اس کو کہتے ہیں رہبانیت. تو رہبانیت جائز نہیں ہے ہمارے پاس. اگر کوئی آدمی بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے اور جنگلات کے اندر میں جا کر کے اللہ اللہ کرتے بیٹھ جائے, بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے, بچوں کا حق ادا نہیں کر رہا ہے, شادی نہیں کر رہا ہے, یا پھر اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے نکل گیا کہ تمہارا دیکھو میں تو اللہ کو پانے کے لیے جا رہا ہوں, تو یہ جائز نہیں ہے. اس کا کوئی عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے. اس کا کوئی عمل اللہ کے پاس قابل قبول. اس کو تو بیوی بچوں میں رہ کر کے, کاروبار میں رہ کر کے, تجارت میں رہ کر کے, ملازمت میں رہ کر کے, کھیتی باڑی میں رہ کر کے, جس شعبے میں رہ رہے ہیں اس شعبے کے اندر میں رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا پڑے گا, اور وہاں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے پڑیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام زندہ ہوں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندہ ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین زندگی کے اندر میں زندہ ہو, پھر اللہ مل جائے گا اور اللہ کی مدد آئیں گی. پھر اللہ مل جائے گا اور اللہ کی مدد آئیں گی. کہ اللہ کو بھی پانا چاہے آدمی, اللہ کی مدد کو بھی دیکھنا چاہے, اور اپنی زندگی کو گناہوں بھری بنا لے, اور اپنی زندگی کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کو جگہ دے دے, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. نہ دنیا میں ہوگا نہ آخرت میں ہوگا. افنجعل المسلمین کالمجرمین, اللہ قرآن کے اندر میں فرماتے ہیں تم ہماری نافرمانی کرو صبح سے شام تک اور گناہوں بھری زندگی گزارو, اور ایک آدمی فرما برداری والی زندگی گزارے. دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک فرما بردار کے ساتھ جو اللہ کا معاملہ ہے وہ نافرمان کے ساتھ اللہ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے اس محبت کا حق ادا کیا تھا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روزانہ دیکھا کرتے تھے, روزانہ دیکھا کرتے تھے. ایک مرتبہ اپنے جنگل کے اندر میں ہل چلا رہے ہیں, اور ہل چلاتے ہوئے کسی نے آ کر کے اطلاع دے دی کہ آپ تو کھیت کے اندر میں ہل چلا رہے ہیں, آپ کو اطلاع بھی ملی. کہا کس بات کی؟ کہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, اسی وقت زمین کے اوپر بیٹھے. حدیث میں, ایک حدیث میں ہے کہ دعائیں مستجابات تھے, کہ جو دعا مانگی اسی وقت اللہ قبول کر لیتا تھا. اور ایک روایت میں ہے کہ زمین کے اوپر بیٹھے, اپنے کمر سے خنجر نکالا اور اپنی آنکھ کے اندر میں گھسیڑا اور زمین کے اوپر آنکھیں نکال کر کے پھینک دی, اور دوسری حدیث کے مطابق ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگی کہ اللہ ان آنکھوں کی روشنی چھین لے, اور اسی وقت اندھے ہو گئے. لوگوں نے پوچھا یہ کیا کر دیا؟ کہنے لگے جن آنکھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ ہو, ان آنکھوں کا میرے جسم کے اندر میں کیا کام ہے؟ میں اس کو اپنے آنکھوں میں صحیح سلامت نہیں رکھنا چاہتا. صحابہ نے آخر درجے کا عشق, محبت نہیں کی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, عشق کیا صحابہ نے. محبت میں اور عشق میں فرق ہے. ہم تو محبت بھی نہیں کرتے, عشق کہاں کریں گے؟ محبت میں اور عشق میں فرق ہے. محبت بیوی سے ہوتی ہے, محبت بچوں سے ہوتی ہے, محبت کاروبار سے ہوتی ہے, محبت دوستوں سے ہوتی ہے, محبت رشتہ داروں سے ہوتی ہے, محبت ملنے جلنے والوں سے ہوتی ہے. لیکن عشق جو ہوتا ہے وہ عشق ساروں سے دل کٹ کر کے جب کسی ایک جگہ آ کر کے رک جاتا ہے تو اس کو عشق کہتے ہیں. اور اللہ قرآن کے اندر میں تقاضا کر رہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, مسلمان اور ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عشق کرتے ہیں, اشد محبت کرتے ہیں, شدید محبت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. عشق کا لفظ قرآن کی فصاحت کے مناسب نہیں تھا, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں عشق کا لفظ نہیں لائے. مفسرین فرماتے ہیں محبت کا لفظ اللہ اس لیے لائے کہ عشق کا لفظ قرآن کے اندر میں صحیح نہیں تھا, ورنہ اس کا ترجمہ عشق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے پناہ عشق جب تک مسلمان نہیں کرتا اس وقت تک کامل ایمان والا ہو نہیں سکتا. آخر درجے کی محبت. جب آدمی کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے
تو پھر آدمی دنیا ساری بھول جاتا ہے کہ دنیا کے اندر میں کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اس کو کوئی خبر نہیں ہوتی. مشہور ہے ہمارے حال یہ ہے کہ امت کو دنیا کی ہر چیز پتا ہے، امت کو پتا نہیں ہے تو اپنے اکابرین کا پتا نہیں ہے، امت کو پتا نہیں ہے تو اپنے اللہ والوں کا پتا نہیں ہے، امت کو پتا نہیں ہے تو اسلاف کا پتا نہیں ہے. یہ مسجد کے اندر میں بیٹھے ہوئے کے سامنے اگر یہ کہا جائے کہ حضرت عاتقہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یہ کون تھے، تو کہا حضرت عاتقہ کون تھی حضرت ابو بکر کے بیٹے کی، کسی کو پتا نہیں ہے. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیاں کتنی تھی، کسی کو پتا نہیں ہے. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کتنے ہوئے، وہ کسی کو پتا نہیں ہے. ان کے انتقال کب ہوئے، کسی کو پتا نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سے ہی پتا نہیں ہے تو حضور کے باپ کون تھے، ان کا نام کیا تھا، شاید اللہ ماشاءاللہ اکا دکا. ان کے دادا کون تھے، کسی کو پتا نہیں ہے. حضور کا خاندان کون سا تھا، کسی کو پتا نہیں ہے. بس سنی سنائی ایک دو باتیں، کبھی اس کا شوق بھی پیدا نہیں ہوا کہ اپنے نبی کا میں پورا علم حاصل کروں. اس لیے صحابہ کی ان کی مثالیں دینے کے بجائے لیلا مجنو تو ہر آدمی جانتا ہے نا، لیلا مجنو تو ہر آدمی کو پتا ہے. دنیا کے ہیر رانجھا تو ہر مسلمان کو پتا ہے. لیلا مجنو یہ جو بتاتے ہیں اور جو ہم دیکھتے ہیں، یہ اصل میں یہ لیلا مجنو نہیں ہے، یہ لیلا مجنو نہیں ہے جو کہانیوں کے اندر میں بتائے جاتے ہیں. مجنو بڑا نیک صالح آدمی تھا. مجنو ساری زندگی کے اندر میں موت تک اس کی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی ہے، اور مجنو کا انتقال اللہ کے راستے کے اندر میں ہوا ہے. مسلمانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے غلط ہسٹری بتا کر کے، اور مسلمان اس کو پڑھ کر کے وہی سمجھ لیتے ہیں. حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی فوٹو جو چلتی ہے کلین شیو اور داڑھی نکالے ہوئے، اب نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ تھے تو اللہ کے ولی، زندگی میں جب سے ہوش سنبھالا موت تک کبھی تہجد نہیں چھوٹی. یہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی کہانی ہے، لیکن وہ نہیں بتایا جاتا، اس کی شکل کوئی اور بنا کر کے بتائی جاتی ہے تاکہ آئیڈیل مسلمان ایسے لوگوں کو مانے. لیلا اور مجنو کی کہانی، یہ جو محبت ہے یہ گناہ والی محبت نہیں ہے. مجنو نے کبھی بھی لیلا کو قریب سے نہیں دیکھا، اس کے قریب بیٹھ کر کے اس نے کبھی بھی گفتگو نہیں کی ہے. مجنو کا اور لیلا کا نکاح اس لیے نہیں ہوا، ان کے گاؤں مدینے سے قریب ان کا گاؤں ہے، ان کے پاس یہ رواج آج بھی ہے کہ عرب لڑکی وہ باہر نہیں دیتے، باہر کی لڑکی عرب کر کے لائیں گے، لیکن عرب کی لڑکی آج بھی باہر نہیں جاتی. اور لیلا عرب تھی اس لیے مجنو کو مل نہ سکی اور اس کا نکاح ہو نہ سکا. لیکن محبت ان کی پاک تھی، محبت ایسی تھی کہ اس نے گناہ کبھی نہیں کیا. اور شاید ایک دو مرتبہ اس کی صحیح تاریخ جو ملتی ہے کہ شاید ایک دو تین مرتبہ زیادہ سے زیادہ اس نے لیلا کو دیکھا ہو، لیکن محبت میں اتنا پاگل تھا کہ دو خاندانوں کے اندر میں لڑائی کی باری آئی تو اس کے باپ نے ایک دن اس کو پکڑا اور پکڑ کر کے کہا کہ چل خانے کعبہ کے اندر میں کعبے کا غلاف پکڑ اور اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر، اللہ سے معافی مانگ، ورنہ مرنے کے بعد تیرا کیا ہوگا سو ہوگا. دنیا میں بھی تیرے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کی شکل میں لوگوں کو مسلط کریں گے. پکڑ کر کے خانے کعبہ میں لے کر کے گیا اور کہا کہ کعبے کا غلاف پکڑ کر کے اپنے آج ہر گناہ سے توبہ کر. تو مجنو نے وہاں پکڑا ایسے کعبے کا غلاف اور کہنے لگا الہی تبت الیہ من کل معاصی ولکن حب لیلا لا اتوب، ولکن حب لیلا لا اتوب. اس کا باپ سن رہا تھا کہ اس نے کیا کہا، اے اللہ آج میں ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں لیکن لیلا کی محبت سے توبہ نہیں ہے. اس کا باپ کہنا ہے کہ بدبخت، اس کے لیے میں تجھے یہاں پکڑ کر کے لایا ہوں، اس کے لیے تجھے یہاں پکڑ کر کے لایا ہوں. تو وہ کہنے لگا کہ الہی ولیکن یرحمنا من کل آمنہ، اس کی تاریخ کے اندر میں لکھا ہوا ہے، وہ کہنے کہ اے اللہ جو میری اس دعا کے اوپر آمین کہے اس کے اوپر رحم فرما، اس کے اوپر رحم فرما. یہ عشق ساری چیزوں سے کٹ کر کے جب کسی ایک جگہ آ کر کے رک جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں عشق. اور اللہ کہہ رہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمان تو وہ ہیں جو اللہ سے محبت نہیں اللہ سے عشق کرتے ہیں. ان کا دل تو اللہ کے بغیر لگ ہی نہیں سکتا ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے، وہ ایمان والا ہوتا ہے. دیکھا کتا گلی سے جا رہا ہے تو مجنو نے کتے کو پکڑا اور اس کے پاؤں چومنے لگ گیا. لوگوں نے دیکھ کر کے کہا کہ کیا کر رہا ہے پاگل، گاہ سگ بو سید مجنو خلق پرسد این سبو این جسود.
این سگے در کوئے لیلا گاہے گاہے رفتہ بود. وہ لوگوں نے پوچھا اس کو اور پوچھ کر کے کہنے لگے کہ مجنوں تیرے پاگل پن کی حد ہو گئی, ایک کتے کے پاؤں چوم رہا ہے. تو اس نے کہا این سگے در کوئے لیلا گاہے گاہے رفتہ بود, کہ ارے یہ کتا کوئی معمولی کتا سمجھتے ہو, یہ کتا کبھی کبھی میری لیلا کی گلی سے گزرتا ہے اس لیے اس کے پیر چوم رہا ہوں, روزانہ نہیں. این سگے در کوئے لیلا گاہے گاہے رفتہ بود, کہ یہ کتا کوئی معمولی ہے, یہ کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے اس لیے اس کے پاؤں چوم رہا ہوں. اور اس نے کہا تھا کہ یہ مرا ہے کجکستان میں, اللہ کے راستے کے اندر میں اس کا انتقال ہوا ہے. اور اس کی محبت اس درجے کی محبت تھی. حیات الحیوان ایک بڑی معتبر کتاب ہے, اگر کسی اور کتاب میں پڑھا ہوتا تو شاید میں اس کو بیان میں کہتا بھی نہیں. ایک بڑی معتبر کتاب کے اندر میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے لیلا سے کہا تھا کہ دیکھنا اگر دنیا میں میری ملاقات نہ ہوئی اور اگر میں مر گیا تو مرنے کے بعد بھی اگر تو میری قبر پر آئے گی اور مجھے سلام کرے گی تو تیرے سلام کا جواب دوں گا. اس کا انتقال کجکستان اللہ کے راستے کے اندر میں ہوا, اس کی وہاں قبر بنی. کچھ دنوں کے بعد لیلا کا نکاح ہوا. نکاح کے بعد وہ اپنا شوہر تاجر تھا, تاجر کے ساتھ اس علاقے کا سفر تھا. تو اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھو جی میں مجنوں کی قبر پر جانا چاہتی ہوں, کیا تمہارے ساتھ چلوں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں چلو, کہ میں زیارت کر لوں گی, وہاں کچھ اصال ثواب کر لوں گی. نکاح تو ہمارا ہو نہیں سکا, اب وہ مر گیا ہے تو کیا میں اس کے قبر پر اصال ثواب کروں؟ تو کہا کہ ہاں چلو. سواری پر دونوں بیٹھ کر کے نکلے, لمبا سفر تھا. سفر کر کے اپنی تجارت کر کے واپسی کے اندر میں اس کی قبر کے قریب سے جب گزرے تو لیلا نے اپنے شوہر سے کہا یہ مجھے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اگر تو میری قبر پر آ کر کے کبھی سلام کرے گی تو میں تیرے سلام کا جواب دوں گا, السلام علیکہ یا مجنو. تو قبر کے اندر سے آواز آئی وعلیکم السلام. تو اسی جگہ لیلا گر کر کے مر گئی. دونوں کی قبریں وہاں بنی ہوئی ہیں. دونوں کو مارا نہیں گیا تھا کہ مارنے کی وجہ سے ان کی قبریں وہاں بنی. تو یہ میں نے کیوں سنایا؟ یہ اس لیے سنایا کہ اللہ کہہ رہے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ. مسلمان وہ ہے, کامل ایمان والا وہ ہے کہ اس کا دل اللہ اس کے رسول کے بغیر لگ ہی نہیں سکتا, کہ اس کے کھانا حلق کے نیچے اترے گا کیسے, کیونکہ اس نے اللہ کا نام نہیں لیا ہے. یہ تجارت کے اندر میں جائے گا کیسے, اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد نہیں مانگی ہے. یہ اپنے گھر کے اندر میں داخل ہوگا کیسے, کہ یہ اللہ سے محبت کرتا ہے, یہ اللہ کا نام لے کر کے داخل ہوگا. یہ گھر سے نکلے گا تو ایسے نہیں نکلے گا جیسے عام آدمی نکلتا ہے, یہ شیطان گھر کے اندر سے باہر نکل رہا ہو, بسم اللہ توکلت علی اللہ, میں اپنے اللہ کی مدد لے کر کے گھر کے باہر نکل رہا ہوں. یہ مسجد میں جائے گا تو بسم اللہ کہہ کے جائے گا. یہ ہر جگہ اللہ کو یاد رکھے گا, کیونکہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. جب کسی سے عشق ہوتا ہے تو آدمی کا اس کے بغیر دل نہیں لگتا. مسلمان وہ ہوتا ہے کہ اس کا اللہ کے بغیر دل لگ ہی نہیں سکتا. اگر ہمارا دل اللہ کے بغیر دنیا کے اندر میں چین پا رہا ہے تو اللہ کی قسم ابھی ہمارے دلوں میں ایمان نہیں اترا ہے, ہم ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں. ہم مسلمان نہیں ہوئے ہیں کہ صبح اٹھے, کھانا کھایا اور ناشتہ کیا اور فجر کی نماز کا خیال بھی نہ آیا کہ کبھی کبھار چلو انسان آدمی ہے, بشر ہے, نیند لگ گئی ہو کہ اٹھ کر کے اس کو قضا پڑھ لوں, میرے اللہ کو پہلے یاد کر لوں, اتنا بھی خیال نہ آیا. یہ کیسا مسلمان ہے؟ یہ گھر سے باہر نکلا, اپنے دوستوں سے ملا, گپ شپ کی, اپنی تجارت پر گیا, اپنی نوکری میں گیا, ظہر کی اذان ہوئی پھر بھی اس کو اللہ یاد نہ آیا, اور اللہ کے بغیر اس نے ظہر کا وقت بھی گزار دیا, عصر کا وقت آیا اور پھر بھی اللہ یاد نہ آیا, مغرب ہوئی اللہ یاد نہ آیا, عشاء ہوئی اللہ یاد نہ آیا. شام کو جیسے جانور ایک گلی کوچے کے اندر میں گھوم کر کے کھاتا ہے اور آ کر کے رات کے وقت میں کہیں پڑا رہ جاتا ہے, ایسے گھر کے اندر میں آ کر کے سو گیا. کیا یہ بھی مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا یہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی اس کو خیال بھی نہیں آیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت تھی آج دن بھر کے اعتبار سے, میں نے کیا کرنا تھا, وہ کچھ اس کو خیال نہ آیا, پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہے. اور ایسے مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز جڑ گئی، جانور جڑ گئے تو جانور محبت کرتے تھے۔ آئندہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو پورے مستقل چاروں جمعہ سیرت کے عنوان کے اوپر بات ہوں گے، پیدائش کیسے ہوئی، نبوت کیسے ہوئی، اس میں آپ کے سامنے آئے گا۔ یہاں بیچ میں ایک بات بتا دیتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی جس کا نام عجوا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا تو مدینے کے اندر میں بس روتی گھومتی تھی اور 7 دن تک نہ اس نے کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے۔ جنت البقیع کے پاس جا کر کے اس کا انتقال ہوا، یہ مر گئی بھوکی پیاسی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جانور کو محبت تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر جب اونٹ ذبح کر رہے تھے تو ہر اونٹ آگے بڑھ کر کے اپنی گردن بڑھا رہا تھا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ذبح ہو جاؤں۔ یہ جانوروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ وہ انسان اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا اگر اس کو اللہ کا نبی 24 گھنٹے میں یاد نہیں آتا تو یہ کیسا مسلمان ہے؟ کیسا مسلمان؟ مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، جیسے ممبر بنا ہوا ہے ایسے ممبر نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکڑی کا بندا تھا، جیسے قریش برادری گوشت کاٹنے کے لیے اونچی لکڑی رکھتے ہیں، اس کے اوپر گوشت کاٹتے ہیں، ایسے کھجور کی لکڑی ایسے رکھی ہوئی تھی، اس کے اوپر حضور بیٹھ جاتے اور بیٹھ کر کے اس کے اوپر خطبہ دیا کرتے تھے اور جمعہ کا واعظ کیا کرتے تھے، نصیحت کیا کرتے تھے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 سال کے بعد مدینہ منورہ آئے تو انہوں نے مسجد نبوی کے اندر میں چراغ بھی جلایا اور دیکھا کہ یہ کھجور کے لکڑی کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے خطبہ دے رہے ہیں اور لوگوں کو نظر بھی نہیں آتے، وہ چھوٹا پڑ رہا ہے، تو انہوں نے یہ ممبر بنایا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام اعمال میں ہے یہ ممبر، اور قیامت تک جتنے خطبے اور بیانات ممبر کے اوپر ہوں گے وہ حضرت تمیم داری کے نام اعمال کے اندر میں جا رہے ہیں۔ تو اب جب ممبر بنایا 9 سیڑھیوں کا، آج بھی وہ مسجد نبوی کے اندر میں بنا ہوا ہے، جب ممبر بنایا تو وہ لکڑی کا بندا، وہ لکڑی کا ٹکڑا اٹھا کر کے مسجد کے کونے میں رکھ دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ ایسے آ کر کے مسجد کے اندر میں بیٹھ جاتے تو حضور کے حجرے کا دروازہ کھلتا، آپ نماز کے لیے مسجد کے اندر میں جب آتے، جب آپ نے دروازہ کھولا اور جمعے کا خطبہ دینے کے لیے جب آپ آنے لگے تو مسجد کے اندر میں چیخ کر کے رونے کی آواز آئی، اور ایک روایت میں ہے فحن حنین العشار، ایسی آواز آئی جیسے 10 ماہ کی گابن اونٹنی اپنے بچے کے پیدا ہونے کے وقت میں چیختی ہے، اس کا جو درد ہوتا ہے اس درد کے ساتھ میں حدیث کے الفاظ ہیں فحن حنین العشار، 10 ماہ کی گابن اونٹنی کے پکارنے کی آواز کی طرح مسجد کے کونے سے آواز آئی۔ سارے صحابہ پلٹے کہ کون اتنی بری طریقے سے اتنے درد کے ساتھ میں رو رہا ہے، کسی کو کوئی نظر نہیں آیا۔ حضور نے پھر آگے قدم بڑھایا تو پھر رونے کی آواز آئی، حضور نے پلٹ کر کے دیکھا تو کھجور کے لکڑی کے بندے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رونے کی آواز آئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکڑی کو گلے سے لگایا، وہ لکڑی یوں کہہ رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ آپ کی اور میری تو جدائی ہو گئی کہ آپ مجھ پر بیٹھ کر کے خطبہ دیا کرتے تھے، یہ تمیم داری نے کیا کر دیا کہ مجھے اٹھا کر کے بازو میں رکھ دیا ہے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ کیا تو اس کے اوپر راضی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تجھے کل قیامت کے دن تجھے اٹھا کر کے جنت میں نہیں ڈالیں گے بلکہ تیرے سے جنت کے اندر میں کھجور کا درخت اگایا جائے گا اور تیرے پھل سارے جنتی کھائیں گے، کیا تو اس کے اوپر خوش ہے؟ تو فرماتے ہیں حدیث کے اندر میں آتا ہے، راوی کہتے ہیں اس کھجور کے لکڑی کے بندے کے اندر سے رونے کی آواز کم ہوئی، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ایک ہاتھ مارا، وہ زمین کے اندر میں دھس گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے اگر حضور اس کو گلے سے نہ لگاتے تو حضور کی جدائی کے اندر میں وہ لکڑی کا بندہ قیامت تک آنسو بہاتا۔ ہائے افسوس کہ 1-2 فٹ کی جدائی وہ لکڑی برداشت نہیں کر سکی۔ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ 24 گھنٹے میں کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت زندہ نہیں کرتے؟ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا بغض اور کیسی نفرت اپنے دل کے اندر میں بھری ہوئی ہے، ہم زبان سے نہیں بول رہے لیکن ہمارے اعمال بتا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ شادی کے اندر میں ہمیں یہودیوں کے طریقے پسند ہے، نصرانیوں کے طریقے پسند ہے، لیکن آپ کا طریقہ ہم کو پسند نہیں ہے۔ کھانا کھانے جب بیٹھتا ہوں تو میں غیروں
کے طریقے کے اوپر کھاؤں گا لیکن آپ کے سنت طریقے پر نہیں کھاؤں گا. لباس پہنوں گا تو یہود و نصارہ کا پہنوں گا اور ان کے طریقے کے اوپر زندگی گزاروں گا لیکن آپ کا طریقہ ہمیں پسند نہیں ہے. تو اس امت کے اوپر ظالم بادشاہ مسلط نہیں ہوں گے تو کیا ان کو گھی کے میوے کھلانے والے بادشاہ اللہ ان کے اوپر مسلط کر دے گا؟ کیا ان کو اللہ تبارک و تعالی روزانہ گھر کے اندر میں بریانیاں پکا کر کے کھلانے والی قوم ان کے اوپر اللہ مسلط کرے گا؟ ہم نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کی ہوئی ہے. ہم زبان سے نہیں کہتے لیکن ہمارے اعمال بتا رہے ہیں, ہمارے اعمال بتا رہے ہیں. مسلمان کا محلہ ہو, مسلمان ہو اور مسلمان کا پڑوسی تکلیف میں آئے, یہ ہو نہیں سکتا. اگر وہ مسلمان ہے تو اس کے پڑوسی کو اس سے تکلیف نہیں ہو سکتی. مسلمان ہو اور اپنی ماں کے منہ کے اوپر تماچا مارے, یہ ہو نہیں سکتا. یہ مسلمان کے اعمال نہیں ہو سکتے ہیں. مسلمان ہو کسی مسلمان کو دھوکہ دے, یہ ہو نہیں سکتا, یہ ہو نہیں سکتا. آج بھی دنیا کے اندر میں کچھ ہیں جن کی برکت سے اللہ نے مجھے اور آپ کو چلایا ہوا ہے. جیسے شادی کے اندر میں دولہا اور دلہن دونوں کی شادی ہوتی ہے, وہ نئے کپڑے پہنتے ہیں لیکن ساتھ میں آنے والے شادی میں سب نئے نئے کپڑے پہن کر کے آتے ہیں. بھیا کی شادی, چاچا کی شادی, ماموں کی شادی, اصل دو کی شادی ہو رہی ہے لیکن سب نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اللہ کی قسم اس زمین پر کچھ اللہ کے بندے ہیں جن کے اعمال پر آج بھی زمین اور آسمان قائم ہے, ورنہ ہم نے ایسے اعمال کر ڈالے ہیں کہ کب کے زمین ہمیں پھٹ کر کے نکلنا چاہیے تھا, کب کے آسمان سے عذاب آنا چاہیے تھا. تجارت میں مسلمان ایک بابا آج کے حال کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی چائے کی پتی کی دکان لگا کر کے بیٹھا ہوا ہے اور چائے کی پتی جب دے رہا ہے تو پاکٹ میں کاغذ کے ڈال کے دے رہا ہے چائے کی پتی. تو جب اس نے کاغذ کے اندر میں ڈالا تو ہر گراہک کو جب وہ چائے کی پتی دیتا ہے تو ادھر کے بھی اس میں ایک چائے کی پتی کا پاکٹ رکھتا ہے اور اس کے اوپر پھر وزن رکھتا ہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ بابا یہ کیا کرتے ہو؟ ہر بار جب کسی گراہک کو پتی دیتے ہو تو ادھر کا پاکٹ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں پتی ڈالنا ہے اور ادھر کیوں پاکٹ رکھتے ہو آپ؟ تو وہ کہنے لگے میں مسلمان ہوں اور مسلمان تجارت کے اندر میں دھوکہ نہیں دیتا. اللہ کی قسم میں تمہیں چائے کے پتی کے پیسے لے رہا ہوں, اس کاغذ کے نہیں لے رہا جس میں ڈال کر کے دے رہا ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کاغذ کے وزن کا کاغذ ادھر رہے تاکہ ناپ کے اندر میں برابری آئے, ورنہ موت کے وقت یہ کانٹا میرے حلق میں چبھے گا اور میں بغیر کلمے کی دنیا سے جاؤں گا. ہیں کچھ بندے زمین کے اوپر جن کی برکت سے اللہ چلا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگیوں کے اندر میں بہت موقع دیے, ابھی بھی اللہ نے موقع دیا ہوا ہے. یہ چل کر کے مسجد آنا اور یہ جمعہ کے اندر میں آ کر کے مسجد میں بیٹھنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, ورنہ بستر کے اندر میں پڑے رہتے اور بستروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بیماری ہو گئی, گھر کے اندر میں پڑے رہے, چلنے کی طاقت نہ رہی, اس وقت اللہ یاد آتا ہے بستر پر پڑے پڑے کہ کیا کروں, اب مسجد جانے کا بہت ارادہ ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ تجھے بہت موقع ملے لیکن تو نہیں آیا تو میں نے تیرے لیے دروازے بند کر دیے ہیں, اب تو چاہتے ہوئے بھی نہیں آ سکتا. میرے دوستو, امت کے حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. خاص کر کے نوجوانوں سے میرا خطاب ہے کہ مسجد والے بنو, نماز والے بنو, اپنے اکابرین اپنے اسلاف کی تاریخ کو دیکھو کہ ہمارے بڑے کیا تھے, آج ہمارے رہبر کون ہیں, علماء کرام ہمارے بڑے بڑے, ان کے بارے میں معلومات لو کہ کون ہے مولانا محمود مدنی, ان کا کام کیا ہے, مولانا ارشد مدنی کون ہے, ان کا کام کیا ہے, حضرت جی مولانا سعد صاحب کون ہیں, ان کا کام کیا ہے, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کون تھے, انہوں نے کیا کیا, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کون تھے, انہوں نے کیا کیا, مولانا قاسم صاحب نانوتی کون تھے, انہوں نے کیا کیا, مولانا حسین احمد مدنی کون تھے, انہوں نے کیا کیا, جالین والا باغ کے اندر میں کیا ہوا, مسلمانوں کی ریشمی رومال کی تحریک کیا ہے اور انہوں نے اس وقت میں کیا کام کیا. یہ نوجوانوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے. معلومات, جس قوم کو اپنے اکابرین اور اپنے اسلاف کی تاریخ نہ پتا ہو وہ قوم دنیا کے اندر میں کیسے ترقی کر سکتی ہے. مسجد والے بنو, نماز والے بنو, نیٹ کے اوپر اس کو سرچ کرو, ہر ہاتھ میں موبائل ہے کہ اس کی تحقیق کرو. آج کے دور میں ہمارے اصل اکابرین کون ہیں اور ان کی زندگیاں کیا ہیں, اس کی معلومات اپنے پاس رکھو. بڑے بڑے اللہ والے, بڑے بڑے علماء کرام کو حکومت ٹارگیٹ بنا رہی ہے, ان کو جیلوں کی رونق بنا رہی ہے, لیکن اس کا انجام حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ, ان کے لڑکے کو بے گناہ ہونے کے باوجود اٹھا
کر کے جیل کے اندر میں ڈال دیا گیا کہ ان کے پاس ہتھیار ملے ہیں اور یہ ہتھیاروں کی تسکری کرتے ہیں، اور اٹھا کر کے 2004 کے اندر میں جیل کے اندر میں ڈال دیا۔ وہ پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے کن کے اوپر ہاتھ ڈالے ہیں، وہ تو اپنا کام کرتے ہی رہیں گے۔ وہ 10 سال 11 سال تک جیل کے اندر میں رہے۔ 11 سال کے بعد جیل سے جب باہر نکلے تو اندر 900 قیدیوں کو ایمان میں داخل کرا چکے تھے اور 250 قیدیوں کو حافظ بنا چکے تھے۔ وہ تو باہر بھی علماء سے پریشان ہے، اندر بھی پریشان ہے، لیکن تم تو معلوم کرو کہ کون ہے یہ ہمارے اکابرین جن کے اوپر یہ ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں۔ مولانا کلیم صدیقی کو معمولی شخصیت ہے جن کو ان لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ 5 لاکھ لوگ اس بندے کے ہاتھ کے اوپر مسلمان ہوئے ہیں۔ کیا مقام ہوگا ان کا اللہ کے پاس؟ اپنے اکابرین کی تاریخ معلوم کرو، ان کے بارے میں اپنے پاس معلومات رکھو۔ احتجاج اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ پہلے مسجد والے بنو، پہلے اللہ والے بنو، اپنے اعمال کو ٹھیک کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئیں گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔